قافلے والوں تمہیں مبارک ہو کہ ایک حسین و جمیل غلام ہاتھ لگا ہے، ایک سوداگر نے کہا۔ انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو ان کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ قافلے کے سردار مالک ابن زر نے پوچھا، اے نوجوان، تم تو مجھے کسی اور مخلوق کے باشندے معلوم ہوتے ہو، سچ سچ بتاؤ، بنی آدم ہو یا فرشتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے قافلے والوں، میں بھی آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں، نسل آدم سے میرا تعلق ہے۔ اسی دوران ان کے 10 سوتیلے بھائی جو کنویں کے باہر ان کی نگرانی کر رہے تھے وہ تمام کے تمام قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ قافلے کے سردار نے ان 10 نوجوانوں کو دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو اور اس نوجوان کی طرف کیوں گھور رہے ہو جسے ہمارے ایک آدمی نے کنویں سے نکالا ہے؟ سب سے بڑے بھائی نے کہا، یہ نوجوان ہمارے گھر کا غلام ہے، ہم نے کسی غلط کام کی وجہ سے جب اس پر تھوڑی سی سختی کی تو یہ خوف کی وجہ سے اس طرف بھاگ نکلا اور یہاں کنویں میں پناہ لے لی، لہٰذا آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں کیونکہ یہ ہمارا غلام ہے اور اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ اپنے سوتیلے بھائیوں کا یہ سفید جھوٹ سن کر پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ قافلے والوں کو ساری حقیقت بتا دیں گے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر پاس ہی کھڑا ان کا سوتیلا بھائی شامون فوراً بھانپ گیا۔ اس نے چپکے سے انہیں کہا، اگر تم نے ہمارے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو اچھا نہ ہوگا۔ چنانچہ ان کی خاموشی سے قافلے والوں نے یہی مطلب اخذ کیا کہ یہ 10 نوجوان سچے ہیں اور کنویں سے نکالا جانے والا لڑکا ان کا غلام ہے۔ چنانچہ نئی صورتحال کے تحت قافلے کے سردار نے ان بھائیوں سے کہا، اگر واقعی یہ تمہارا غلام ہے اور بقول تمہارے ڈر کی وجہ سے بھاگ کر یہاں کنویں میں آ چھپا ہے تو تم ایسا کرو کہ اس غلام کو ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ قافلے کے سردار کی یہ بات بھائیوں کے دل کو بہت بھائی اور انہوں نے انہیں بغیر کسی تعامل کے کہا، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے، لائیے رقم نکالیے۔ اس بات پر اس قافلے کے سردار امیر مالک ابن زر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا نے کہا، لیکن ہمارے پاس تو اس وقت صرف 18 درہم ہے، ان سے بازار میں خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن تم اگر چاہو تو ان کے بدلے اپنا غلام ہمارے حوالے کر سکتے ہو۔